أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب
فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه
المصير صدق الله العلي العظيم. قرآن کے صدقے میں ہمیں عظمت قرآن اور معرفت قرآن نصیب فرمائے اور ساتھ اس پہ عمل پیدا ہو کی کتاب فرمائے. لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ربنا اغفر لی، میرے رب مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی. ربنا اغفر لی والوالدیا والمؤمنین یوم یقوم الحساب. سب سے پہلے اپنی مغفرت، یعنی سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنی حفاظت، اور پھر والدین کے مغفرت کے لیے، پھر مومنین اور جملہ اہل اسلام. والدین میں سے بھی والد کی عظمت کا جو اعتراف ہے بہت بلند ہے. والد اولاد کے لیے مثل کعبہ ہے. والد اولاد کے لیے مضبوط چھت ہے. والد اولاد کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. بیٹا میری طرف غور کرنا ہے. بڑا میرا سارا پڑھ عظمت والد میں اللہ نے قرآن کا سب سے بڑا سورہ نازل کرنا. عظمت والد، والد کی عظمت کیا ہے اور اولاد نے احترام والد کیسے کر دکھایا. یعنی قرآن مجید نے سب سے بڑا سورہ جو ہے وہ احترام والد کے بدلے میں اللہ نے انعام عطا کیا. کون سا سورہ ہے سب سے بڑا؟ سورہ بقرہ، قرآن کا پہلا سورہ. اور بھی واقعات اس میں مالک اکبر نے
ارشاد فرمائے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا جو اس سورہ کا نام بن گیا اور اس گائے والا واقعہ بن گیا وہ صرف اور صرف احترام والد کے صدقے ہوا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا اور قاتل نے ہی اس مقتول کو اٹھا کے کسی مخالف کے دروازے پہ چھوڑایا اور خود اس کا ماتمدار بن گیا، خود اس کا محافظ بننے کا مبالغہ کرنے لگا کہ میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میرے عزیز کو کسی نے قتل کر دیا اور فلاں قبیلے کے افراد نے قتل کیا۔ ایک اس انداز سے اور ایک اس انداز سے کہ ایک عورت جو خوبصورت زاہدہ تھی اس کا تقاضا ایک عالم دین نے کیا، وہ جو عالم دین زاہد عابد تھے اور ان کے والدین نے بھی اس عالم دین کو اس بچی کا رشتہ دینا قبول کیا۔ اس بچی کا ایک کزن تھا، چچا داد تھا، اس وہ لوفر تھا، والدین نے اسے رشتہ نہ دیا، اس نے اس حسد میں آ کے اس عالم کو قتل کیا اور خود واویلا کرنے لگے۔ یہ دو واقعات ملتے ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہے، چاہے وہ کسی قبیلے کے سردار کا قتل کر کے اور دوسرے قبیلے کے دروازے میں پھینک آیا یا اس خاتون کی وجہ سے قتل ہو، یعنی تفاصیل میں ہر دو طرح سے، اور نتیجہ ایک ہی ہے، دونوں کا نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، وہ قتل کر کے وہاں رکھایا۔ یہ سارے بنی اسرائیل کے وڈیرے جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ قتل ہو گیا ہے، قاتل کا معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اس قتل کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اس قتل کی وجہ سے یہ بہت بڑا مہمہ ہے، سرکار سے حل فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا قتل کا حل کرو۔ یا رسول اللہ ہم قاتل کا مہمہ لے کے آئے ہیں اور آپ ہمیں گائے کا کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ سرکار نے فرمایا ہاں گائے ذبح کرنے میں ہی اس کا جواب ہے۔ اچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ پیغمبر فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں، اور اس کا حل اسی گائے کے ذبح کرنے میں ہے۔ چونکہ قرآن و اہل بیت کے حوالے سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تو ہم آپ کو عظمت قرآن اور تعلیم قرآن اور عظمت والد اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی صورت میں ہی خالق اکبر نے والد کا احترام بتایا کہ والد کے احترام کرنے والے کو خالق نے انعام کیا بخشا۔ توجہ ہے؟ جب پیغمبر نے فرمایا تو آپ نے گائے ذبح کرنی ہے، یا رسول اللہ وہ گائے کیسی ہو؟ یعنی اپنے گلے میں خود رسی ڈال رہے ہیں، گائے کا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام تم جاؤ اور گائے کا اور ذبح کر دو۔ یا رسول اللہ گائے کیسی ہو؟ سرکار فرماتے ہیں نہ وہ بچیا ہو نہ وہ بوڑھی ہو، بچی بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو۔ یا رسول اللہ اس کی کوئی اور صفت، اللہ سے دعا مانگیں اور اس کی اور کوئی صفت بتائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا وہ سدھائی ہوئی نہ ہو۔ کیا مانا بھائی سدھائی ہوئی سے؟ نہ تو وہ ہل چلاتی ہو اور نہ ہی وہ راہ میں ڈوبتے ہوں، یعنی پانی نکالنے کے کام۔ یا رسول اللہ ایسی بھی کئی گائے مل جائیں گی۔ یا رسول اللہ سے دعا مانگے اور بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیا، اس گائے کا رنگ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ اس گائے کا رنگ زرد ہے جس میں ایک تل کے برابر بھی دھبا نہ ہو۔ حکم کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ آپ سمجھ آگے، صحیح سے نشانیاں پتہ چل۔
وہ گائے پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے اس سلطنت میں ایک ہی بندے کے پاس تھی، اور اس بندے کو بھی پتہ چل گیا کہ انہیں گائے کی ضرورت ہے، اور جو اوصاف یہ بتا رہے ہیں وہ صرف میرے والی گائے میں ہے اور کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈنا شروع کر دی گائے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، چلتے چلتے اس نوجوان کے دروازے پہ پہنچ گئے، اور گائے نوجوان تیری یہ گائے ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے من میں اس کا حال تیری اس گائے میں، چلے جاؤ۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس گائے کو ذبح کر کے جب گائے کا گوشت آپ تقسیم کر لو، اس گائے کے چمڑے میں، اس گائے کے کھال میں جتنا سونا آ سکے اس کھال کو سونے سے بھر کے مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا گائے ایک ہے اور قیمت اتنی زیادہ، انہوں نے کہا لینی ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ وہ بندے جناب رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ کو تو گائے کی قیمت اتنی زیادہ، مگر سرکار نے فرمایا گائے کو ہی چاہیے، گائے کو ہی چاہیے۔ جب گئے اس سے عہد معاہدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تجھے اس گائے کی قیمت اتنی دیں گے جو تو مانگ رہا۔ گئے گائے ذبح کی، سرکار نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ اور اس مردے کے ساتھ لگاؤ، خدا بتائے گا تمہارے قاتل کو۔ اس گائے کو ذبح کیا گیا، گائے کو ذبح کر کے اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس مردے کے ساتھ لگایا گیا۔ مردہ بیٹھا، پہلے تو سرکار موسیٰ علیہ السلام پر سلام کیا، اور سرکار موسیٰ نے اسے پوچھا کہ نوجوان بتا کہ تیرا قاتل کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہی قاتل ہے جو بابیلہ کا میرا قاتل، یہ جو آج مدعی بنا بیٹھا ہے۔ اچھا پھر آئیے اس نوجوان کی طرف کہ اللہ نے کتنا، اچھا اس کو پھر جب قیمت دی گئی تو پورا چمڑا، پوری کھال سونے سے بھر کے اس کی خدمت میں پہنچائی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ اسی کی گائے ہی کام آئی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جس نوجوان کی گائے تھی نا، یہ وہ کاروبار کرتا تھا، کاروباری سلسلے میں کوئی پارٹی سے ملنے آئی، جو سامان اس نے بیچنا تھا اس کا سودا ان سے طے ہو گیا۔ جب سودا طے ہو گیا، سامان ایک کمرے میں، تو آپ غور سے سننا، یہ آپ کے لیے سامان ایک کمرے میں پڑا تھا، کمرے کو تالا تھا، تالے کی چابی ابا جان کے پاس تھی۔ لے آیا میں آپ کو اپنے اصل مقصد پہ، اور انشاءاللہ 2-4 منٹ کے بعد آپ کو چھٹی مل جائے گی، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، مجھے جا کے نماز پڑھانی ہے۔ وہاں کیا تھا؟ سامان پڑا تھا، کمرے کو تالا تھا، تالے کی چابی ڈیڈی جان کے پاس تھی، اور ڈیڈی جان سوئے ہوئے تھے۔ یہ بچہ آیا پارٹی کو لے کے، دیکھا کہ ابا جان سوئے ہوئے اور چابی ابا جان کے سرہانے کے نیچے ہے۔ ابا جان سوئے ہوئے اور چابی ابا جان کے سرہانے کے نیچے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر میں اٹھاتا ہوں تو میرے باپ کی نیند میں خلل آئے گا، میرے والد بزرگوار کی نیند خراب ہو جائے گی، سودا منسوخ کرتا ہوں، بابا کو نہیں جگانا، میں نے مقبول کیا، بابا کو نہ جگایا۔ پارٹی سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، جب بابا جاگیں گے میں آپ سے سودا میرا طے ہو گیا، میں آپ کو سامان دے دوں گا، ابھی میں اتنی جرات نہیں کر سکتا کہ میں اپنے سوئے ہوئے والد کو جگا دوں۔ سوئے ہوئے والد کا نافرمان بیٹا نہیں تھا، فرما بردار بیٹا تھا، جس کو باپ کی نیند کا احساس ہوا، باپ کے سونے کو جس نے ترجیح دی اپنے کاروبار پہ، اپنی اس معیشت پہ، بابا جان کی نیند میں میری وجہ سے خلل نہ آئے، بیٹھا رہا۔ بابا جان اٹھے اور اسے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم نے تو وہ عہد معاہدہ
تم نے آج کاروبار نہیں کیا؟ بابا جان کیا تھا، سودا بھی میرا طے ہو گیا تھا، سامان بھی مجھے دینا تھا، تو دیا کیوں نہیں؟ بابا جان آپ سوئے ہوئے تھے، سامان کمرے میں تھا، کمرے کو تالا تھا، تالے کی چابی آپ کے سرہانے کے نیچے، اور میرا دل یہ قبول نہیں کر رہا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل آئے، آپ کی نیند خراب ہو جائے۔ میں آپ کے سکون کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سودا میں بعد میں۔ اچھا تو نے میرے سکون کا اتنا خیال رکھا، تو پھر جاؤ، وہ میرے پاس گائے ہے، اللہ تجھے اس گائے سے اتنا نفع دے گا کہ تیری آئندہ نسلیں بھی کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ صرف اتنی بات پہ کہ والد کی نیند کا احساس۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ والد کا احترام تو درکنار، اٹھا کے چارپائی کی ڈیوڑی میں رکھ دی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں وہ بھی قسمت ہے کہ جس کی ڈیوڑی میں کوئی رکھ دیتا ہے، دروازے سے باہر بھی نکال دیتے ہیں، آٹو میں بھیج دیتے ہیں۔ خدا اپنے اس چھت کا، اپنے اس قلعے کا، جن کے زندہ ہیں، احساس پیدا کرو اپنے آپ، اور ان کا احترام کرو، ان کی فرمانبرداری کرو، اور جن کے نہیں ہیں چلے گئے ہیں دنیا سے، اللہ نے انہیں بھی اس اعزاز سے محروم نہیں رکھا۔ جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ پتہ ہے پیغمبر اسلام کے پاس، یا رسول اللہ بھوکا ہو، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تو آپ فرمائیں کہ میرا کاروبار